احادیث مبارکہ روایت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، چونکہ روایت کے اندر آتا ہے اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر ایک دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 مہینوں کا ذکر فرمایا جو بالکل لین ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، لین کے اوپر ہے، ایک رجب، دوسرا شعبان اور تیسرا رمضان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ جو رجب ہے اور شعبان ہے اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، یہ مہینے ہمارے لیے برکت والی مہینے بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، ہمیں اتنی زندگی نصیب فرما کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ سکے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، یہ موت یہ تو مومن کا تحفہ ہے، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مومنین کے متعلق فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، یہ موت یہ تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کیوں اس لیے تحفہ ہے، لِكَوْنِهِ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ یہ تو جنت کا ایک دروازہ ہے موت، اگر یہ دروازہ نہ ہو تو بندہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے موت، اگر موت نہیں آئے گی تو بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کس طرح کرے گا؟ یہ موت یہ تو ایک ذریعہ ہے جنت کے حصول کا، جنت کی نعمتوں کے حصول کا، اگر موت نہیں آئے گی تو جنت کی وہ نعمتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، اور تمام کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا اعلیٰ ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو طریقہ اولا یہ موت تحفہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں موت نہ دے بلکہ ہمیں زندگی دے تاکہ ہم رمضان المبارک کو پائیں اور اس کے روزے رکھیں۔ یعنی گویا کہ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کے بجائے زندگی کو ترجیح دی کہ تاکہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ تو اس سے رمضان المبارک کی فضیلت ثابت ہوئی کہ روزہ رکھنا، رمضان المبارک کو زندگی میں پانا یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اور ان 2 مہینوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال۔ آپ خود سوچ لو کہ جس مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ اے اللہ اس مہینے کے اندر برکت ڈال دے، ہمارے لیے یہ مہینہ مبارک بنا، تو ایمان سے بتائیے کہ پھر اس کی برکت میں کوئی جو ہے نا خلل واقع ہو سکتا ہے، کوئی شک واقع ہو سکتا ہے؟
सवाल ही पैदा नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बरकत की दुआ फरमाए और उस महीने के अंदर बरकत ना हो। तो इस शाबान के महीने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। और ये याद रखिए कि मकाम की अजमत की वजह से आमाल की भी अजमत हो जाती है, आमाल की अजमत बढ़ जाती है। मकाम की अजमत से एक बंदा अकेले नमाज पढ़ता है, उसको एक नेकी मिलती है। एक बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है, उसको 27 नेकियां मिलती है। एक बंदा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता है, इससे भी ज्यादा। खाना काबे में पढ़ता है, उससे भी ज्यादा। वही इबादत है, नमाज है। अकेले में भी नमाज पढ़ रहा है, जमात के साथ भी नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहा है, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद नबी खाना काबा में भी नमाज पढ़ रहा है, अकेले में भी अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, मस्जिद में भी अल्लाह के लिए पढ़ रहा है। इबादत वही है, लेकिन मकान के एतबार से इसकी अजमत बढ़ गई। तो लिहाजा जब ये महीना मुबारक है, ये बाबरकत महीना है, तो इस महीने की बरकत की वजह से इसकी आमाल भी मुबारक हो जाते हैं। एक रात, जो मैंने रात को भी अर्ज किया, 15 शाबान की रात है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने